رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے دو فائدے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے دو فائدے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج کس سگے بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، یاد رہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا اور ہم زکوٰۃ نکالے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کرے، تو سب میں پہلے ہم ہمارے رشتہ داروں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کرے جو ضرورت مند ہے۔ سب میں پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کرے واقعی وہ صاحب نصاب نہیں ہے بلکہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے نہیں کم از کم اس طریقے سے مدد کی جائے زکوٰۃ کے ذریعے۔ ویسا تو ہم دے نہیں سکتے، ویسا تو ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی مدد کرنا جان پر بھاری پڑتا ہے، یعنی ہمیں ہمارے رشتہ دار غریبوں کے اوپر توجہ ڈالنے کی نوبت نہیں آتی، اور ہم ہمارے رشتہ داروں پر اس طریقے سے مہربانی کرے کہ وہ اگر ضرورت مند ہے تو کسی ذرائع سے یا کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکے۔ اس طرح تو ہم کر نہیں سکتے۔ کم از کم جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا اور زکوٰۃ کے وقت ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالے، تو سب میں پہلے ہم ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے، ان کو ہم رقم دے، زکوٰۃ کی رقم دے۔ یاد رہے سب میں پہلے رشتہ داروں کے اندر تلاش کیا جائے، اور اس میں بھی اگر ہمارا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مثال کے طور پر بہن کے پاس پیسہ نہیں، بہن کے پاس سونا چاندی نہیں، بہن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بمقدار رقم موجود نہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے یہ کہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو زکوٰۃ کی رقم لے، اس طریقے سے کہنا ضروری نہیں۔ حضرات گرامی، بس ہم مدد کر دے، دل میں ارادہ ہوا زکوٰۃ کی رقم ہم دے رہے ہیں، تو سگے بہن کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سگا بھائی، وہ صاحب نصاب نہیں، اس کے پاس سونا چاندی نہیں، مال تجارت نہیں، کوئی رقم نہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے بمقدار اس کی رقم پہنچ سکے، نہیں ہے رقم اس کے پاس، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ہمارے بھائی کی، سگے بھائی کی ہم مدد کریں، زکوٰۃ کے ذریعے صحیح زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یعنی سگے بہن اور سگے بھائی جو ہوتا ہے وہ اگر محتاج ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ان کو ہم ہماری زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ایسا کہیں گے میں تجھے زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے بھائی کے دل میں براس آئیں گی، بہن کے دل میں براس آئیں گی کہ ہمارے اتنے برے دین آ گئے، بیچارے پہلے تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لیکن انہیں براس آئے گی کہ ہمارے بھائی نے ہماری مدد بھی کیا ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے کیا ہے۔ حضرات گرامی، کیوں ہم اس طریقے سے بولے، بلکہ خاموشی میں دے دے، دل کی خوشی سے دے دے، اور ظاہری خوشی بتائے، اور باقاعدہ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقے کا ہے، یہ لو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس طریقے سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بس ہم لے لیں، وہ ضرورت مند ہوگا وہ ضرور لے لیں گا، اور اپنے آپ کو حقارت بھی محسوس نہیں کریں گا، الٹا وہ یہ سمجھے گا کہ میرے بھائی نے میری مدد کی، بہن یہ سمجھیں گی میرے بھائی نے میری مدد کی، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے تو فرمایا
رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے دو فائدے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے دو فائدے۔ سب میں پہلی بات زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسری بات رشتہ داری کے اندر صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے آج یہ بات واضح کرنا تھا، لہذا ہم زکوٰۃ جب بھی نکالیں تو رشتہ داروں کو سب میں پہلے تلاش کریں جو محتاج ہے، اور اس میں بھی سگے بہن اور سگے بھائی کو۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ میری بہنوں کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس طریقے سے ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ کا جملہ استعمال نہ کرے کہ بھائی بہن کو یہ نہ کہے کہ بھائی ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے ان کو حقارت محسوس ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔